کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ایک ایتھیسٹ آرگنائزیشن سے جڑا ہوا تھا. میں خود ایتھیسٹ رہ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں ایتھیسٹ کا کیا بلیف سسٹم ہوتا ہے. دیکھیے، اگر آپ ایتھیسٹ کو یہ سمجھانے چاہیں گے نا کہ بھئی تہجد کے وقت میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو ایتھیسٹ آپ سے پوچھے گا کس کنٹری کے. اگر آپ ایتھیسٹ کو یہ بولیں گے کہ بھئی دنیا گول ہے، تو وہ آپ کو بولے گا بھائی پروف کرو قرآن سے، اور آپ جان بوجھ کر کے قرآن کی آیتوں کو ایسے ٹٹول مٹول کر کے اپنے مطابق رکھیں گے کہ بتانے کی کوشش کریں گے دنیا گول ہے. تو میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں، میں بھی ایتھیسٹ رہ چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جب مسلمان مجھ سے کمپیٹ کرتے تھے میرے علم کے ساتھ تو وہ فیل ہو جاتے تھے، کیونکہ بہت سے مسلم ہیں جنہوں نے قرآن کو اس حق سے پڑھا ہی نہیں ہے جس حق سے آج وقت دے دے کر کے دن اور رات ایتھیسٹ پڑھ رہے ہیں. اور میں نے پڑھا، میں نے 13 سے زیادہ ترجموں میں قرآن کو پڑھ رکھا ہے، 3 سے زیادہ بھاشاؤں میں پڑھ رکھا ہے. اور میں جتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کو آج جانتا ہوں، اور وہ اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں نے جو جدوجہد کری اس کے لیے. ہندو اور الگ الگ دھرم کے لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو، وہ کافی ڈیبیٹ کرتے تھے اور کافی پوائنٹ والے ڈیبیٹ کرتے تھے جس کا جواب مسلمان نہیں دے پاتے تھے. اور وہ اس لیے نہیں دے پاتے تھے کیونکہ وہ ایک طوطے کی طرح رٹتے رہتے تھے عالموں کی باتیں، کیونکہ وہ خود تو پڑھتے نہیں تھے. اور جو عالم ان کو سکھا رہا ہے تو وہی جواب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. تو عالم کے باتوں سے ہی ایتھیسٹ سیکھ کر کے کرٹیسائز کرتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خیر، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں میری طرف سے دعوت ہے، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور ہار جیت میری زندگی میں میٹر نہیں کرتا. اگر واقعی میں ہمارا مقصد لوگوں کے سامنے سچ لانا ہے، قرآن نے دیے مجھے. تو پہلے تو میں بتا دوں کہ جو سوال سب سے بڑے کھڑے ہوتے تھے میرے ذہن میں ہمیشہ دوسرے ہی تھے. میں بار بار لوگوں کو دیکھتا تھا اور امید کرتا تھا بھائی قرآن میں فلاں چیز کا حکم ہے، یہ مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ یہ اتنا لڑکیوں کو کیوں تاڑ رہے ہیں؟ یہ بار بار گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ دوسرے قوموں کو کیوں الٹا پلٹا بولتے ہیں؟ یہ کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں؟ میں بار بار شک کی نظر سے دیکھتا تھا، بھائی یہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ، کوئی ہے کہاں؟ آپ میری پرانی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو کہیں کرتا ہے. تو وہ کس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی، وہ ہم فیصلہ کریں گے جب ہم یہاں ایسے عمل کریں گے. تو مثال کے طور پہ اگر ہم سمجھ گئے کہ بھئی ہمیں برائی سے دور رہنا، اچھائی کے قریب رہنا، اور یہی ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سے عمل پتہ چلتے ہیں. ہمارا عقیدہ، دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں لوٹ کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو جیسے کہ میں ڈیبیٹ کرتا، کیونکہ میں بھی جب ایتھیسٹ تھا تو میں بھی یہی سوال اٹھاتا تھا اور مسلمان جواب نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں جن چیزوں کو ایمان کا حصہ بنایا وہ یہ تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. تو یہ نہیں بولا تھا کہ آپ کو دنیا گول بولنی ہوگی، چپٹی بولنی ہوگی، آسمان کو نیلا بولنا ہوگا یا پیلا بولنا ہوگا. ایمان لانا ہوگا کہ کسی نے تو بنایا نظام، یہ اچھائی برائی تو کسی نے بنائی. یہ فرشتے جو تم پر نازل ہوتے ہیں جب تم اچھے عمل کرتے ہو تو تمہیں سکون پہنچاتے ہیں، تمہارے دل اور دماغ سے جو ہے فکر کو غائب کر دیتے ہیں. اس پہ تو ایمان لاؤ گے؟ نہیں لاؤ گے. لیکن کیونکہ اتنا دور جا چکا ہے، یہ سب میٹر نہیں کرتا اب لوگوں کے لیے، تو اسی لیے اب وہ ایتھیسٹ بنے، ادھرمی بنے، اس سے کوئی فرق نہیں. کیونکہ جو لوگ آج بھی ریلیجیس ہیں اور اپنے آپ کو بولتے ہیں میں مسلمان یا ہندو یا کرسچن، اور ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی نالج نہیں ان کو، وہ بھی ادھرمی ہی ہے. تو جو صاف سیدھی بات یہی ہے کہ اسے پہچاننا، ہماری اپنی ضرورتوں کو پہچاننا، ہمارے جسم کو پہچاننا، ہماری ذہنیت کو پہچاننا، ہمارے عقیدوں کو پہچاننا، اور جو ہمیں سینسز دیے ہیں اس کا استعمال ڈھنگ سے کرنا، یہی سکھایا جا رہا ہے اسلام میں. اور جو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ اس سے دور ہے.